شمسی یا عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال جنوری میں شروع ہوتا ہے۔ اس موقع پر حد اعتدال سے بہت زیادہ نکلا ہوا رویہ دیکھنے میں آتا ہے۔ شخصی، سماجی بلکہ بعض جگہ حکومتی سطح پر بھی ایک طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ دیکھنے اور سننے میں آتا ہے، اور رد عمل میں دین کی گہری سمجھ نہ رکھنے والوں کی طرف سے بھی نامناسب بات سمجھ سامنے آ جاتی ہے۔ ذیل کی سطروں میں مختصر طور پر کچھ بیان کروں گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ رائج دو کیلنڈر ہیں، ایک عیسوی یا شمسی کیلنڈر، دوسرا ہجری یا قمری کیلنڈر۔ دوستو، عیسوی کیلنڈر کو عیسوی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کیلنڈر کا پہلا سال سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سال کو قرار دیا گیا ہے، اور اسے شمسی اس لیے کہتے ہیں کہ شمس یعنی سورج کی نقل و حرکت کے اعتبار سے اس کیلنڈر کے دن و مہینہ متعین کیے گئے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کو ہجری کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کا پہلا سال سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیے جانے والے سال کو قرار دیا گیا ہے، اور قمری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کیلنڈر کے دن و مہینے چاند کی نقل و حرکت سے وابستہ ہے۔ اوپر کی مختصر وضاحت سے ان دونوں کیلنڈر کے زیادہ رائج ہونے کی ایک ظاہری وجہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ عیسائی ہیں، اور عیسوی کیلنڈر کا تعلق سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سمجھا جاتا ہے، اور چونکہ آبادی کے اعتبار سے عیسائیوں کے بعد سب سے زیادہ اسلام کی پیروکار ہے، اور ہجری کیلنڈر سے بہت ساری اسلامی عبادتیں جڑی ہوئی ہیں۔ مزید یہ کہ ہجری کیلنڈر کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ہے۔ نامناسب طرز عمل عیسوی سال کے شروع ہونے پر بہت سی ایسی بیہودگیوں اور خرافات کو انسانوں کی ایک تعداد نے اپنا معمول بنا لیا ہے، جن کی اجازت شریعت تو کجا ذہنی طور پر صحت مند کوئی معاشرہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ ان خرافات کے بارے میں تو بس یہی ہے کہ ان کی قطعاً اجازت نہیں ہے اور ان سے رکنا ضروری ہے۔ البتہ عیسوی سال کے شروع ہونے کے موقع پر زیادہ کثرت سے اور ہجری سال کے ابتدا پر اس کثرت سے تو نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کا ایک دوسرے کو مبارکباد اور دعائیں دینے کا معمول ہو گیا ہے۔ اگر اسے ضروری اور دین کا حصہ سمجھ کر اور مستقل معمول بنا کر نہ کیا جاتا ہو تو اسے بدعت تو نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی لغو اور لایعنی کام ضرور ہے، اور لغو کام سے بچنا ایک سچے مومن بلکہ سمجھدار انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ دعا دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، آپ کے مستقبل کو دین اور دنیا کے اعتبار سے بہتر بنائے۔ ہجری یا عیسوی سال کے شروع ہونے کا انتظار کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہ دعا تو خود اپنے لیے اور باہم ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی اس موقع پر بعض لوگوں کو یہ کہتے اور پیغام بھیجتے بھی دیکھا اور سنا ہے کہ ہمیں جنوری پر نئے سال کی مبارکباد نہ دی جائے بلکہ محرم پر دیا جائے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں
اور ہمارا سال ہجری سال ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کہنا اور پیغام بھیجنا خلوص پر ہی مبنی ہوتا ہوگا، لیکن دو وجہ سے یہ بھی نامناسب ہی بات ہے۔ ایک وجہ تو وہی ہے جس کا ذکر اوپر آیا کہ جب باہم ایک دوسرے کے لیے مبارکباد یا دعا کے لیے شریعت نے نئے سال کی ابتدا کو کوئی خاص موقع قرار نہیں دیا ہے، لہٰذا دین سمجھ کر ایسا کرنا یا معمول بنا کر ایسا کرنا، خواہ محرم کے شروع پر ہی کیوں نہ ہو، بدعت ہے اور گمراہی کا سبب ہے۔ دوسرے یہ کہ یقیناً اسلام میں قمری مہینے کی زیادہ اہمیت ہے، اس اعتبار سے کہ رمضان کے روزے، عید الفطر و عید الاضحیٰ کی تعین، حج کے ایام اور زکوٰۃ کے حساب کتاب کا تعلق قمری مہینوں سے ہے، اور قمری یا ہجری کیلنڈر کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح قمر یعنی چاند جس سے قمری کیلنڈر کا حساب کتاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، ویسے ہی شمس یعنی سورج جس سے عیسوی کیلنڈر کا حساب ہوتا ہے وہ بھی اللہ عز و جل ہی کا ہے اور حساب ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کے متعدد نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں سورج اور چاند اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانوں میں سے ہے، لہٰذا سال اور کیلنڈر چاند سے وابستہ ہو یا سورج سے، دونوں ہمارے ہیں۔ ہاں، اہمیت کے اعتبار سے دونوں میں اوپر ذکر کیے گئے ہیں اسباب کی وجہ سے فرق ضرور ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ بحیثیت مسلمان ہم امتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ان پر ایمان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء سابقین پر بھی ہمارا ایمان ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے وابستہ کیلنڈر یقیناً ہمارا بھی ہے۔ کرنے کے کام، البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہجری کیلنڈر کے تعین ہم مجرمانہ غفلت کے شکار ہیں۔ مسلمان کی بڑی تعداد ایسے ہے جنہیں ہجری کیلنڈر کے مہینے کے نام تک بھی یاد نہیں ہے، تاریخ جاننا تو بہت دور کی بات ہے۔ حالانکہ اسلام کی بہت ساری عبادتیں ہجری کیلنڈر سے وابستہ ہے، جیسے ہم پر رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے جو ہجری کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف ہے، شوال جو ہجری کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے اس کو پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، ذوالحجہ جو ہجری کیلنڈر کا 12واں اور آخری مہینہ ہے اس میں 8 سے 12 یا 13 تاریخ تک حج ہوتا ہے، 10 سے 12 تک عید قربان ہوتی ہے۔ ہر ہجری مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 تاریخوں میں روزہ رکھنا مسنون عمل ہے۔ محرم کے مہینے میں جو ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے 9 اور 10 یا 10 اور 11 تاریخ کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ 4 مہینے ذی القعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب خصوص احترام اور احکام والے مہینے ہیں۔ ان کے علاوہ زکوٰۃ کے حساب کتاب میں عورتوں کی عدت کے معاملے کی تصفیہ میں بھی ہجری یا قمری کیلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ اتنے سارے اسلامی احکامات ہجری سال اور کیلنڈر سے جڑے ہیں، اسی لیے اس کو اسلامی سال اور کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اس معنی میں نہیں کہتے ہیں کہ وہ دوسرے سارے کیلنڈر غیر اسلامی ہیں۔ بہرحال ہجری کیلنڈر سے واقفیت اور ان کی تاریخوں کو جاننے کی طرف متوجہ رہنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ضروری ہے، اور اس کیلنڈر سے ناواقفیت کی وجہ سے شرعی کسی قسم کی پامالی پر دوہرا گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اور سب مسلمان بہن بھائیوں کو یہ توفیق دے کہ اسلامی مہینے یاد کر کے اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔